بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں خاک پائے لسانی سرکار رانا احسان الہی نقشبندی صاحب، جو کہ کافی عرصے سے سلسلہ عالیہ لسانیہ سے وابستہ ہیں۔ تو آئیے ان سے ان کی اپنی زندگی اور سلسلہ عالیہ کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں جی آپ؟ جی شکر الحمدللہ، تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے، شکر الحمدللہ سب۔ جی رانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ صدیقی لسانی سرکار کے کب سے بیعت ہیں؟ جی میں 2007 میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے لسانی سرکار کی جو نسبت ہے وہ عطا ہوئی، تو 2007 میں نے لسانی سرکار کے دست ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ تو آپ نے لسانی سرکار سے بیعت ہونے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں کوئی فرق محسوس کیا؟ جی بیعت کی زندگی سے پہلے اور اس زندگی میں نے تقریباً زمین آسمان کا جو فرق ہے وہ محسوس کیا ہے۔ پہلی زندگی ایسی تھی کہ جو ہمارا ٹائم تھا، کام تو ہم کرتے ہی تھے، تو جو کام کے علاوہ جو ہمارا ٹائم تھا وہ چوکوں چراہوں میں گزرتا تھا، دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے ہوئے گزر جانا، عام روٹین سے جیسے عام سادے انسان کی زندگی ہوتی ہے ایسے وقت گزر جاتا تھا۔ تو نماز تو تب بھی پڑھتے تھے، تو آقا کی ذات پر رضوان السلام کے نذرانے بھی پیش کرتے تھے، علماء کرام سے بھی بہت زیادہ بیٹھنا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میرے دوست ہیں جو بہت ساری مساجد میں جو امامت کرواتے تھے، لیکن جو بیعت کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھا ہے، جیسے کہ دیکھیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز فرض ہے جی، اور درود پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے وہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اور میرے فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں درود اور خوب بھیجتے ہیں سلام، اے ایمان والو تم بھی پڑھو درود اور خوب بھیجو سلام۔ تو یہ ہم سب کو علم ہے، لیکن اور ہمارے مرشد پاک کا جو پہلا فرمان ہے نماز اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھیں، اس کی تبلیغ میں اور یہ صراط السلام کا پیغام ہے جو حضور کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہمارے مرشد پاک نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں صراط السلام کی، یہ ہم 24 گھنٹے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ٹائم ہو سکے ہم اس پر عمل بھی کریں اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور یقین ماننے کہ زندگی کا اصل مزہ ہی اب آ رہا ہے کیا بات کہ ہمیں ہمارے مرشد کریم صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ آپ نے فرقوں سے نکال کر جو دین کی روح ہے وہ ہمیں سمجھا دی ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہم گلی گلی شہر شہر جا کر حضور کی جو قرآن و حدیث کی جو روشنی میں حضور کی تعلیمات ہیں، ہمارے مرشد پاک کی تعلیمات ہیں، وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں لسانی سرکار جیسے مرشد کریم ملے اور یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے مرشد لسانی سرکار بیعت کے وقت کیا عقیدہ پڑھاتے ہیں؟ اچھا ظاہر صاحب، آپ نے نا یہ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ سارا جو عہد نامہ ہمارے مرشد کریم بیعت کے وقت دیتے ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا سکوں۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے آگے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے مرشد پاک نے ہمیں فرقہ واریہ سے نکال دیا ہے، تو جو ہمارے مرشد کریم ہم سے یا بیعت کے وقت عہد لیتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی جی، تو اس میں غور کیجئے گا، یقین ماننے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ پڑھنے کے بعد یا بندہ سننے کے بعد کہہ نہیں سکتا اسے کسی اور لسانی سرکار کی تعلیمات پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ دیکھیں ہماری جو بنیاد ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب جس نے یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جی جی، جس نے یہ اپنی زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ موجود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہمارے مرشد کریم ہم سے جب یہ پڑھاتے ہیں محافل میں عقیدہ پڑھاتے تھے لوگوں کو،
बैत करते थे तो ये अकीदा पढ़ाते थे कि सबसे पहले दुरूद पाक आप फरमाते थे चंद दफा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दुरूद पाक जब पढ़ लेना हमने, या हम रूटीन में फिर जितने भी लोग मौजूद होते थे हाजिरीन वो पढ़ लेते थे, इसके बाद पहला कलमा हमें पढ़ाया जाता था, उसके बाद हमें दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये भी शहादत हमने दे दी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। इसके बाद हमारे मुर्शिद पाक हमसे जो आगे पढ़ाते थे, मौजूद पढ़ाते थे कि इकरार किया, या वैसे अपने आपने गौर करना है, इकरार किया मैंने जुबान से और सच माना दिल से कि अल्लाह ताला जल्ले शानहु वहदहु ला शरीक है, हजूर हरी नबी है। मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर, इसके नबियों पर, इसके रसूलों पर, इसके फरिश्तों पर, तमाम आसमानी किताबों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर, जन्नत दोजख पर, जजा सजा पर सच्चे दिल से ईमान लाता हूं कि तमाम मखलूकात में अंबिया इकराम के बाद सबसे अव्वल और सबसे अफजल हजरत सैयदना सदीक अकबर है रजी अल्लाह ताला। दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आजम है रजी अल्लाह ताला। तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी है रजी अल्लाह ताला। और चौथे खलीफा हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा है रजी अल्लाह ताला। तमाम सहाबा इकराम जन्नती हैं। अब यहां पर मुझे एक बात याद आ गई कि देखिए चंद साल से हम सुन रहे हैं कि अक्सर ये नारा लग रहा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो हमारे मुर्शिद करीम सूफी मसूद अहमद सदीकी अल मरूफ लसानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ये तकरीबन 30 साल से ज्यादा अरसे से जो हमसे अहदनामा ले रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसमें ये देखें क्या है कि सबसे अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर सरकार है, चारों खुलफा का जिक्र है, उसके बाद क्या तमाम सहाबा इकराम जन्नती है, हमारे पेशवा है। अल्लाह ताला ने तमाम खजानों की कुंजियां हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई और आपने जितना चाहा अपने उम्मतियों को अता फरमाई। मैं अहद करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा इस अकीदे पर कायम रहूंगा, या अल्लाह मेरी सब गुनाहों से तोबा तोबा। और ये हमारे मुर्शिद करीम जो है वो अकीदा पढ़ाते थे। इसमें आप देख लें कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दीन और इस्लाम के अलावा है या उसमें इजाफा किया गया है। इसमें हुजूर को आखिरी नबी तस्लीम कर रहे हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक है गवाही दे रहे हैं। चारे सहाबा है जो वो हमारे पेशवा है और दीन के रहबर है। तो ये हमारे मुर्शिद पाक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमसे अहदनामा ले। अच्छा ये बताएं आप लसानी वेलफेयर फाउंडेशन के किसी ओहदे पर भी फायज हैं? जी देखिए ये जो आपने सवाल किया कि लसानी वेलफेयर फाउंडेशन, हमारे ना जो तंजीमात है ना लसानी वेलफेयर फाउंडेशन, ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफी मुल्कों में बाहर के जो बैरून ममालिक है। अच्छा पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक? हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान समेत जो बाहर के बैरून ममालिक है वहां पर भी हमारे पीर भाई ये जो लसानी वेलफेयर फाउंडेशन के जेर इंतजाम वहां पर भी ये जो दीन की तबलीग कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और ये काफी इसमें तंजीम में है, जैसे लसानी वेलफेयर फाउंडेशन है, तंजीम शाह-ए-आज़म पाकिस्तान है और सुबह सलात कमेटी है। तो जो आपने बात की है ना ओहदे की, देखे मैं ये समझता हूं, ये अपनी बात मैं कर रहा हूं कि जब हमें हमारे मुर्शिद करीम सूफी मसूद अहमद सदीकी लसानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह आपने जब अपनी निस्बत अता कर दी जी, अपने साए में ले लिया, तो मैं चाहता हूं कि पीछे बाकी कोई ओहदा बाकी रहता ही नहीं। ओहदे के मामला जो है ना ज़ारा जो होता है वो मैं ये अपनी जिंदगी में यही समझता हूं कि मेरे लिए यही ओहदा बहुत बड़ा है कि मेरे साथ पहले लिखा जाता था राना एहसान इलाही, अब मैं लिखता हूं खाक पाए लसानी सरकार राना एहसान इलाही नक्शबंदी। और ये जो नक्शबंदी का लफ्ज आ गया, ये निस्बत का लफ्ज आ गया है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा ओहदा कोई है ही नहीं। और जो बंदा वर्कर होता है ना, या जो बंदा ये समझता है कि मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया है, तो वो मैं एक आपको बात बता दूं कि वो एक अशार है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो जब उन्होंने अपनी निस्बत अता कर दी
تو میرے خیال سے جو غلام ہوتا ہے نا، جو یہ سوچتا ہے کہ میرے مرشد کے زبان سے یہ فرمان جاری ہوا ہے تو میں نے اب کوشش کرنی ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے تک یہ بات کرتا ہوں کہ عہدے یہاں پر کوئی میں نہیں رکھتے. جب میں نسبت میں چلا گیا ہوں تو میں نے تو یہ دیکھ رہا کہ مرشد کریم نے یہ فرمایا ہے کہ نماز اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو باندھ رکھے، اس کی تبلیغ کرے، یہ صلاۃ و سلام ہے اس کی پابندی کرے، اس کو دنیا میں پھیلائے. تو الحمدللہ میں ایک ورکر ہوں اور اپنی قسمت میں ناز کرتا ہوں کہ میرے مرشد کریم لسانی سرکار نے اپنا سایہ عطا فرمایا، اپنی نسبت میں لے لیا. تو الحمدللہ میں بھی غلام ہوں. میرے لیے عہدہ یہی بڑا ہے کہ میں لسانی سرکار صاحب کا غلام ہوں اور سرکار کی آل کا بھی غلام ہوں، اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں، اب میرے ماشاءاللہ 5 بیٹے ہیں، تو میں نے اب ان کو دیکھے، کوئی ٹی وی نہیں ہے گھر میں، اب ہم محافل کرواتے ہیں تو وہ بیٹا میرا بڑا تو وہ دیکھتا ہے، تو جب میں گھر نہیں ہوتا تو اس کو اپنے دوست اکٹھے کر کے لے آتا ہے، تو وہ بھی ویسے جب ہم محفل پاک کا انتظام کرتے ہیں وہ بھی محفل پاک سے جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ گٹی میرے کو لسانی نسبت ملی ہے. تو یہ جب تک انشاءاللہ یہ ہماری جو نسل چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم بھی سرکار کا کام کر رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ یہ مرشد کریم کی لسانی سرکار کی نسبت اختیار کریں گے اور غلامی میں رہتے ہوئے سلسلہ کے کام جو ہے وہ سر انجام دیں گے انشاءاللہ. اتنے عرصے سے سلسلہ عالیہ لسانیہ کی تعلیمات عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں. تقریباً 16 سے 17 سال میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ہو گئے ہیں بیعت ہوئے سرکار جی کے، اور جو زیادہ میں جو نشر و اشاعت کا کام سر انجام تقریباً یہ 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں مجھے، جو سلسلہ عالیہ لسانیہ کی تعلیمات ہیں، جو ہمارے مرشد کریم صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ تقریباً 10 سے 11 سال ہو گئے مجھے پراپر. ان 10-11 سال میں جتنا زیادہ مجھے ٹائم مل سکے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنے مرشد پاک کا جو فرمان ہے اور تعلیمات ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا رہوں. آپ گجرانوالہ کے علاوہ اور علاقوں میں بھی جاتے ہیں؟ جی دیکھیں، ویسے تو ہمارا جو علاقہ ہے وہ گجرانوالہ ہی ہے جہاں پر ہم اس وقت رہ رہے ہیں. تو گجرانوالہ میں تو ہم ماشاءاللہ کام کر ہی رہے ہیں سرکار جی کی نظر رحمت سے. تو اب تک تقریباً میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کتنے جو گاؤں ہیں، علاقے ہیں، تو جن میں سیال کوٹ آتا ہے، ڈسکا آتا ہے، سمڑیال ہے، لاہور والی سائڈ ہے، ایمن آباد ہے، شیخ پورہ ہے، ٹھیک ہے، حافظ آباد ہے ہمارے پاس، گجرات ہے، منڈی بہاولدین ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. تو بہت سارے ایسے علاقوں میں جا چکا ہوں جہاں پر ہمارے جو پیر بھائی ہیں، تنظیمی ممبران ہیں، نشر و اشاعت کے ممبران ہیں ہمارے، وہ الحمدللہ پراپر جتنا ہو سکتا ہے وہ سلسلہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اچھا رانا صاحب، اکثریت میں لوگ جو ہے نا روحانی فیض کو تسلیم نہیں کرتے اور اولیاء کرام کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور دوران نشر و اشاعت اور کبھی محافل میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا؟ جب ہم نکلتے ہیں روڈوں پہ، جگہ جگہ صلاۃ و سلام کا جو پیغام ہے جو ہم اس کو لگاتے ہیں پھیلانے کے لیے، تو بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ایسے سوالات کرتے ہیں. دیکھیں، شریعت کا علم ہے، طریقت کا علم ہے، معرفت کا علم ہے، حقیقت کا علم ہے. تو جیسے ہمارے مرشد کریم صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار فرماتے تھے کہ علماء راستہ بتاتے ہیں، اللہ کا جو فقیر ہے وہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے. واہ سبحان اللہ. تو وہ جیسے کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو جو اصل بات ہے نا، یہ جو بندہ اولیاء کرام کی گستاخی کر جاتا ہے یا توبہ استغفر نعوذ باللہ کو ایسے الفاظ بول جاتا ہے، اس کو نا دین کا علم نہیں ہے. تو ہمارے مرشد کریم بھی فرماتے تھے کہ چند کتابیں پڑھ لینے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا. تو علماء کتابوں سے ڈھونڈ کر بتاتے ہیں، اللہ کا جو فقیر ہوتا ہے وہ آنکھ سے دیکھ کر بتاتا ہے. تو یہ بہت دفعہ ایسا معاملہ پیش آیا ہے. تو ہم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہمیں آگے بولتا ہے کہ جی یہ فیض ہوتا نہیں، ہم اس کو گستاخ نہیں کہہ سکتے. وہ کیسے نہیں کہہ سکتے کہ فرزند اکبر جانشین لسانی سرکار، وارث لسانی سرکار،
शहजादा पीर शबीर अहमद सिद्दीकी साहब फरमाते हैं, एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई तो चंद उलमा कराम थे जो गुजरावाला से हम लेके सरकार के पास गए, तो वो यकीन माने जाते इतने सवालात, इतने जवाबात, इतने सवालों जवाब से कर रहे थे कि मैं कहता हूं कि गुजरावाला से फैसलाबाद पहुंच गए हैं, लेकिन उनके जो सवाल थे, जो बातें थी, वो खत्म नहीं थी हो रही। तो यहां तक मुझे कह रहे थे कि हमने आपके पीर साहब से कुछ सवालात करने हैं, तो पीर साहब गुस्सा तो नहीं करेंगे? तो मैंने कहा जी नहीं, आप जितना चाहे सवाल करना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब हम वहां पर आस्ताना लिया पर पेश हुए, पहले हमने मरकज रूहानियत आस्ताना लसानी सरकार पर रोशनवाला बाईपास समुद्री रोड पर जब हमने हाजिरी दी, वहां से हम फिर आस्ताना लिया पर गए, जहां पर हफ्तावार लसानी महफिल पाक का इंतजाम होता है हर इतवार को। तो जब वहां पर हम पहुंचे, महफिल पाक के पहले साहबजादा पीर शबीर अहमद सिद्दीकी साहब दफ्तर में तशरीफ लाए, तो यकीन माने वही उलमा इकराम जो सवाल पे सवाल कर रहे हैं, साहबजादा शहजादा हुजूर को देखते ही उठ के खड़े हो गए और ऐसे आपका चेहरा ही देखते रहते हैं, चेहरा ही तकते रह गए हैं। तो कहने लगे कि सरकार बाकी बातें तो बाद में हुजूर, हमारा दिल करता है हम आपका चेहरा मुबारक ही देखते रहे। तो वहां पर आपने ये जो उन्होंने उलमा किराम ने सवाल किया कि हुजूर ये जो लोग इस फैज को तस्लीम नहीं करते, इसको नहीं मानते, तो वहां पर शबीर अहमद सिद्दीकी साहब ने बहुत प्यारा गौसुल आजम सरकार साहब का जो फरमान है वो बताया, उसकी मुकम्मल डिटेल में आपको बताता हूँ। काबिर फरमाया कि देखिए जैसे फरमान ये है कि हर वली के कंधे पर गौसुल आजम सरकार का कदम मुबारक है रजी अल्लाह तआला, कि हर वली के कंधे पर गौसुल आजम सरकार रजी अल्लाह आपका कदम मुबारक है। तो आपने फरमाया कोई बहुत सारे ऐसे चिश्ती सिलसिला में ऐसे औलिया कराम, ऐसे मुशाहिद हम गुजरे हैं कि जो इस बात को तस्लीम नहीं करते, जो इस बात को नहीं मानते, और कादरी सिलसिले में बहुत सारे ऐसे हैं मुशाहिद हम जो इस चीज को नहीं मानते। अब हम उनको गुस्ताह नहीं कह सकते, गुस्ताही के जिम्मे में यह बात नहीं आ सकती। अब देखें, मानना तो उसने है, इस फरमान को मानना तो उसने है जिसके कंधे पर कदम आया है। अब जिसके कंधे पर कदम आया ही नहीं, जिसने देखा ही नहीं, तो वो कैसे मानेगा? इसलिए अब वो लोग जिनको रूहानी फैज का मतलब ही नहीं पता, इस इल्म का पता ही नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया कि शरीयत का फैज है, तरीकत का फैज है, मार्फत का फैज है और हकीकत का फैज है, ठीक है कि नहीं? अब हम वो अकल वालों के मुकद्दर में कहा जोके जुनू इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, फिर अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, हो भी अल्लाह वाला, जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। कह हम नमाज में ये कह नहीं होते, पढ़ते नहीं हम नमाज में कि या अल्लाह हमको उनका रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम है। तो अब वो रास्ता कौन है? वो यही रास्ता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या अल्लाह, ये वो लोग हैं जो सच्चे हैं। आजकल वो लोग, असल में बात ये है कि आजकल लोग पीर किसको, देखिए हमारे मुर्शिद बात फरमाते थे और फरमान ये है कि हर वली पीर होता है, हर वली पीर होता है, हर पीर वली नहीं होता। वाह, अब बड़ा नुक्ता आ गया। हाँ, हर वली जो होता है वो पीर होता है, लेकिन हर पीर वली नहीं होता। तब देखिए ये जो थोड़ा इल्म रखने वाले लोग हैं ना, थोड़ा सा इल्म रखने वाले लोग जिन्होंने चंद किताबें पढ़ ली, उधर से बात ले ली, उधर से बात ले ली, तो वो वहां जिन्हें शक किया वो गुमराह हो गए, तो वो इस चीज में पड़े रहते हैं। तो जो बंदा इल्म रखता है ना, जो इस चीज को तस्लीम करता है, जिसने सहाबा किराम की जिंदगी पढ़ ली, औलिया किराम की जिंदगी पढ़ ली, ठीक है कि नहीं, इमाम अहमद ज़हान बेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनको पढ़ लिया, और भी इतने इमाम है, किसी को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो यकीन माने जो बंदा इल्म रखने वाला ना, वो तो सबसे पहले किसी पर एतराज करना छोड़ता है। अब हमारे मुर्शिद करीम ने 1 महीने का ऐलान किया हुआ था, अब इससे बड़ा देखे क्या बात होगी कि कोई भी बंदा आ जाए, किसी मसलक का आ जाए, किसी मजहब का आ जाए, एक माह हमसे निस्बत कायम करके देख ले, जिस हस्ती की वो तमन्ना करे वही हस्ती उसको ख्वाब में आकर नवाजेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद बेशुमार हस्तियों की ज़ियारत हो चुकी है, हमारे बच्चों को हो चुकी है, हमारी फैमिली में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद है कि जिनको अंबिया कराम, सहाबा कराम और औलिया कराम का
دیدار ہو چکا ہے. تو یہ بات حقیقت میں یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہو. یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ پر محفل پاک کروانے گیا, تو وہاں پر مجھے وہ ہمارے جو بھائی ہیں, میرا تبلیغی جماعت ہے, ان کے ساتھ بھی تقریباً 5 سال سے زائد میں کام کیا, ان کے پاس میں نے ملازمت کی ہے. ہمارے امیر صاحب تھے, تو ان کے ساتھ میرا ریلیشن رہا بہت زیادہ, شروزوں میں بھی وہ جاتے رہے, بہت سارے ایسے معاملات تھے. تو وہ محفل پاک میں تبلیغی جماعت کے ساتھ ریلیشن تھا جن کا, وہ چند لوگ آگے, ایک بزرگ تھے وہاں پر, وہ کہنے لگے جی میرا 81 سے تبلیغی جماعت کے ساتھ ریلیشن ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے بہت سارے سوال ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. تو محفل پاک شروع ہو چکی تھی, تو کہنے لگے جی آپ محفل کروائیں, تو محفل کے بعد ہم انشاءاللہ محفل کے بعد ہم آپ سے وہ سوال و جواب کریں گے. تو جب محفل پاک شروع ہوئی, جب بیان میں نے کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور کی نظر میں سے, اور بیان میں جو قرآن و حدیث میں ہمارے مرشد پاک کی تعلیمات ہیں وہ میں نے بیان کی, تو یقین مانے نماز کا بتایا جو سرکار کی تعلیمات ہیں وہ میں نے بیان کی. تو حقیقت بات ہے, کہتے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. تو وہی بندے محفل کے بعد وہ کہہ رہے تھے ہم نے ایسے سنا, ہم نے ایسے سنا, ہم نے ایسے دیکھا, فلاں فلاں بہت سارے. تو ہم نے آپ سے یہ جو بات سنی ہے, تو یہ تو ہمارے مرشد پاک تو یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی نفلی نماز رہ جائے, فرض تو ایک ہے ہی نا, اگر کوئی نفلی نماز تو کئی دن تک گلا شکوہ رہتا ہے اور اس کی توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما. تو اب ہماری جو تنظیم ہے لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے, اس کا بھی کوئی رکن بے نمازی نہیں ہو سکتا. آستانہ عالیہ پر لکھا ہوا ہے, حضرت ہمارے مرشد کریم صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار جب وہاں پر حج کے لیے گئے نا, تو وہاں پر اشارہ حضور نے فرمایا کہ آستانے پر لکھ کے لگا دو کہ بے نمازی اللہ رسول کا باغی ہے. تو سرکار نے وہاں سے یہ کال کی کہ آستانے پر لکھ دے کہ کوئی بھی ہماری جو تنظیم ہے ان کا بے نمازی کوئی بھی ان کا رکن رہ سکتا نہیں. تو سرکار تو بے نمازی کے حاضر تو فقط بولی تھے کرتے ہیں. 5 نمازیں تو سرکار جو ہماری فرض ہے ہم پر, وہ تو بتاتے تھے, سرکار ہمارے مرشد کریم لسانی سرکار تعلیمات دیتے تھے. ساتھ آپ نفلی نمازوں کو بھی ہمیں کہتے تھے کہ یہ بھی ادا کیا کرو, اور جتنا زیادہ ہو سکے آقا کل شہن شاہ کل جپال کل خاتم النبیین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرے, اور لوگوں کو اس کی تعلیمات بتائے, اور لوگوں کو اس کا پابندی کروائے لوگوں کو. تو جو بندہ, میں چاہتا ہوں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے ہمیں شک میں پڑے رہیں گے فلاں نہیں ٹھیک, فلاں نہیں ٹھیک, فلاں نہیں ٹھیک, فلاں نہیں ٹھیک, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے بیعت کرنی ہے ولی مرشد کی, جس پر اللہ کا, جو اللہ کے نام یافتہ بندوں میں شامل ہو, جس پر حضور کی نظر رحمت ہو. تو ہمارے مرشد پاک نے جتنی تعلیمات جاری کی ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق, اور جو حضور کی تعلیمات ہیں وہی ہم تک پہنچائی ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں, اس کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں آگے. تو الحمدللہ کوئی ہم نے آج تک, میں نے 17 سال میں 16-17 سال ہو گئے مجھے سرکار جی کے آستانے پر حاضری دیتے ہوئے, میں نے ایسا کام کوئی نہیں دیکھا. اور الحمدللہ علماء کرام تو شریعت کا بتاتے ہی ہیں. ہمارے مرشد کریم صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے ہمیں شریعت کا بھی علم بتا رہے ہیں, طریقت کا بھی بتا رہے ہیں, معرفت کا بھی بتا رہے ہیں, اور حقیقت کا بھی بتا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے مرشد پاک کا جو فیض ہے یہ جاری و ساری ہے. جانشین لسانی سرکارات فرزند اکبر شہزادہ پیر شبیر احمد صدیقی سرکار صاحب آستانے پر موجود ہیں. ہر اتوار کو بعد نماز عشاء وہاں پر محفل پاک کا ختم خواجگان کا جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے. سال سے جاری ساری ہے, تو یہ جاری ساری رہے گا. تو یہ کہ مخالفت ہوتی ہے کن کی نہیں ہوتی, عام بندے کی ہو جاتی ہے, سیاسی بندے کی ہو جاتی ہے. تو جو کرے کام دین کا مخالفت نہ ہو, اور یہ جو مخالفت ہوتی ہے یہ درویش کا زیور ہوتی ہے. دیکھیں بڑے معاملات اٹھے, بہت ساری باتیں ہوئی الحمدللہ آج بھی. اور جو بندہ روحانی فیض کو تسلیم کر جاتا ہے, اس پر عمل کر لیتا ہے, تو وہ ہمارے مرشد کریم فرماتے تھے کہ آپ جب کسی کی جو باتیں کرتے ہیں نا, جب آپ کسی اللہ والا کی نسبت میں, اللہ والا کی کسی اللہ والا کی نسبت میں چلے جائیں گے, جب وہ آپ کو اپنی اصلیت دکھائے گا نا, تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ دنیا کا گندا بندہ میں ہی, دنیا کا گندا بندہ میں ہی ہوں, میرے علاوہ باقی ساری دنیا اچھی ہے. تو حقیقت میں چاہتا ہوں, اور میں یہ بات بتاتا ہوں, اور میں نے دیکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز سے بچ جاؤں, میں صحابہ کرام کا ادب کرنے والا بن جاؤں,
اہل بیت کا ادب کرنے والا بن جاؤں, اولیاء کرام کا ادب کرنے والا بن جاؤں, تو اس کو ایسے مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو, جو وسیلہ دلانے والا ہو. آج کل ہم کیا وہ جو عامل لوگ ہیں ہم نے ان کو پیر مان لیا ہے, تو ان لوگوں کی وجہ سے غلط تعلیمات, جو عامل لوگ ہیں یہ جو تویزات دے رہے ہیں, یہ معاملات کر رہے ہیں, دم وغیرہ کے معاملات ہیں, جنہوں نے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیر نہیں تو عامل لوگ ہیں. پیر تو وہ ہے جو شریعت کا بھی پابند ہے, طریقت کا بھی پابند ہے, حقیقت کا بھی پابند ہے اور معرفت کا بھی پابند ہے. اس کی تعلیمات وہ پھیلاتا ہے, اپنے چاہنے والوں کو, محبت عقیدت رکھنے والوں کو یہ تعلیمات بتاتا ہے, اور لوگ اس کی اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں. تو آپ نے بیعت کرنی ہے ولی مرشد کی, آپ نے بیعت کرنی ہے ولی مرشد کی. تو آپ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں گناہوں سے بچا رہوں, میں کسی غصہ ہوں, تو وہ ایسے مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دے جو اللہ کے قریب ہے, جو اللہ کے قرب میں ہے, جو اللہ کے وصل میں ہے, جو حضور کی نظر رحمت میں ہے, تو انشاءاللہ پھر وہ گستاخ نہیں رہے گا. تو میں یہ میرا پیغام ہے, عام اعلان, میں جیسے عام لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں پیغام دیتا ہوں کہ ایک دفعہ دیکھیں آپ کی کتنی زندگی ہے, ایک دفعہ آپ صرف ایک دفعہ لسانی سرکار صاحب میرے مرشد کریم کے آستانے پر جائیں, وہاں پر جا کے محفل پاک اٹینڈ کریں. تو میں نے نہیں یہ دیکھا کہ اس گناہگار کے ہاتھوں میں سے سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں تک جا چکے ہیں. آج تک کوئی ایسا بندہ واپس نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ مجھے لسانی سرکار کے در سے فیض نہیں ملا. اور الحمدللہ لسانی سرکار کا جو فیض ہے یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. آغوش بہارا میں یوں آباد رہے گا, آزاد خزاؤں سے آزاد رہے گا, کچھ اور رہے نہ رہے یاد, لیکن تا ابد گداؤں کو یہ در یاد رہے گا. اچھا رحان صاحب, یہ جو آپ کا دفتر ہے یہاں پر کوئی ہفتہ وار یا سالانہ محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے؟ جی زاہد بھائی, یہ الحمدللہ سالہ سال سے جو نا ہم یہاں پر ہر جمعۃ المبارک کو بعد نماز مغرب تاشا محفل پاک لسانی کا یہاں پر انعقاد ہوتا ہے, اور ماہانہ محفل کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے تقریباً 3 سے 4 جو ہے نا وہ سالانہ پروگرام ہوتے ہیں. ایک ہم نے ابھی آگے فروری میں آنے والا ہے, فروری کے مہینے میں ہم کرتے ہیں پروگرام, وہ بھی ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے. ایک ہمارے مرشد کریم کا جب جشن لسانی ہے تب بھی ہم یہاں پر سالانہ پروگرام کرتے ہیں. تو ایسے تقریباً چند پروگرام ہے جو ہم جس کو سالانہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہفتہ وار جو پروگرام ہے ہماری محافل ذکر و نعت ہے وہ ہر جمعۃ المبارک کو سالہ سال سے یہاں پر ڈیرہ لسانی کے دفتر میں جو ہے نا وہ جاری اور ساری ہے. اچھا, آپ کا دوسرے سلاسل کے جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, یہ میں نے آپ کو جب آپ نے سوال کیا تھا عہد نامے کا, تو تب اس میں بہت ساری تفصیل کے ساتھ میں نے یہ چیز بیان کی ہے, پڑھی ہے, جو ہمارے مرشد پاک نے ہمیں پڑھائی ہے, جو عہد نامہ ہم سے لیا ہے. دیکھیں, ہمارے مرشد کریم فرماتے تھے, اب میں نا اکثر کافی مشاہد اعظم سے ملاقات ہوتی ہے میری, کسی علاقے میں چلے جائیں تو پتہ چل جائے تو وہاں پر پھر ملاقات ہو جاتی ہے, اکثر محافل میں ہو جاتی ہے, کہیں راستے میں سفر کرتے ہو جاتی ہے, کہیں مسجد میں ہو جاتی ہے. اکثر ہم اور بھی تو سلاسل کے لوگ محافل کراتے ہیں, محفل ذکر و نعت کا انعقاد کرتے ہیں, تو وہاں پر جاتے ہیں, ہمیں بلاتے ہیں, تو وہاں پر اور بھی سلاسل کے اولیاء کرام جو ہیں مشاہدہ وہ آئے ہوتے ہیں, تو اکثر بات ہو جاتی ہے, ملاقات بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہمارے مرشد پاک نا بہت ہی پیارا نقطہ فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے جی دیکھیں, اپنا پیر تو اپنا ہی ہوتا ہے, اپنا پیر تو اپنا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی دوسرے سلاسل دوسرے سلسلے کا پیر جو ہے وہ ولی ہے, اولیاء کرام ہے, اگر وہ آپ سے محبت کرے یا آپ کو فیض دے, تو ہمارے مرشد فرماتے تھے وہ پیر دستگیر ہوتا ہے, کہ اپنا تو پیر اپنا ہی ہوتا ہے, اس کے تو ذمے میں ہے, اس نے فیض دینا ہی دینا ہے. اگر کوئی دوسرے سلسلے کا جو دوسرے سلاسل کے اولیاء کرام ہے, مشاہد اعظم, اگر وہ آپ سے محبت کرے, آپ کو فیض دے, اس کے تو ذمے میں نہیں تھا, تو پھر آپ پر یہ لاگو ہے, فرض ہے کہ آپ نے ان کا ادب زیادہ کرنا ہے. اور ہمارے مرشد پاک میں تو ہمیں سکھایا ہی ادب ہے, تمام اولیاء کرام کا, صحابہ کرام کا, تمام انبیاء کرام کا, جہاں پر نام آ جائے تو ہمارے مرشد خود وہاں پر ہمیں تعلیمات یہی بتاتے ہیں کہ وہاں پر جھک جائیں,
تو بہت سارے مشاہد آپ سے ملاقات ہے اور ہم ان کا دل سے ادب کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں مالک مزید اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہم تمام اولیاء کرام کا ادب احترام کرتے رہیں اور ان سے فیض یاب ہوتے رہیں. کہ آپ کے جو مرشد ہیں جی جی. صدیقی لسانی سرکار 32-35 سالوں سے تقریباً میں نے سنا ہے جی کہ سلسلہ عالیہ لسانیہ کو جو ہے نا چلا رہے ہیں، ان کا اصل مقصد ہے کیا؟ جی ہمارے جو مرشد پاک صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار ہے، آپ پوچھ رہے ہیں ان کا مشن کیا ہے، اصل مقصد ان کا مقصد کیا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ حاضری دی نا آستانہ عالیہ پر، پہلی دفعہ مجھے جب پتا چلا تو میں وہاں پر گیا. تو جب میں نے وہاں نماز کے لیے مسجد میں پہنچا تو سب سے پہلے سامنے لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں. یہ عام میں ہمیں پتا ہے، روٹین میں یہ چیز ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اور میں بہت ہی پیاری بات لکھی ہوئی تھی وہاں پر کہ انسانیت پہلے ہے، انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے. تو یہ سب سے بڑی ہمارے مرشد پاک کی جو تعلیمات ہے لوگوں تک پہنچانی، یہ کہ نماز کی تو ہم بتا ہی رہے ہیں، تو اس کی تبلیغ ہم کر ہی رہے ہیں، درود اسلام کی اور بھی جو جتنی تعلیمات ہے دینی وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اصل ہمارے مرشد پاک کا جو مشن ہے نا وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. 24 گھنٹے، ایک ہوتا ہے محفل کے بعد لنگر جاری ہوگا، محفل سے پہلے لنگر جاری ہوگا. اتنے سالوں سے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آستانہ عالیہ پر، فیصلہ آباد جو ہمارا مرکزی آستانہ عالیہ پر 24 گھنٹے لنگر جاری ہو ساری ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کی جا رہی ہے. مسلک اور مذہب سے بالا تر ہو، مطلب ہر خاص و عام کے لیے ہر خاص و عام کے لیے ہم وقت لنگر جاری ہو ساری ہے. تو یہ سال سے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ آستانہ عالیہ پر 24 گھنٹے لنگر جاری ہو ساری ہے. اور ہمارے مرشد پاک فرماتے تھے کہ دیکھیں جی جو ہمارے مرشد ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، داتا صاحب ہیں، غوث اعظم سرکار رضی اللہ عنہ آپ ہیں. تو یہ جو آپ نے پوچھا کہ مین معاملات کے اصل مشن کیا، تو مشن یہ انسانیت کا ہے. آپ نے جہاں پر بھی درس دیا انسانیت کا درس پہلے دیا ہے کہ پہلے ہم نے انسان ہے، ہم نے انسانیت میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے مشن کا فرمان یہ ہے کہ انسانیت پہلے ہے، مسلک اور مذہب بعد میں ہے. تو اصل جو مشن ہے ہمارا وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. تو اسی مشن کو دیکھتے ہوئے، اسی محبت کے درس کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ اب تک تقریباً بے شمار جو لوگ ہیں، ہزاروں کے تعداد میں ہیں کہ جو اب تک جو روحانی فیض کو تسلیم ہی نہیں تھے کرتے، یا ہندو مذاہب سے تھے اور عیسائی جو مذہب ہے اس میں سے تھے، کہ بہت سارے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ سرکار جی کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں اور سرکار جی کے ہاتھ پر دستے ہاتھ پر بیعت کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں. تو میں جو ہمارا جو مشن ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. کسی کو برا نہیں کہنا، تمام کا ادب احترام کریں اور محبت کا درس ہے کو جتنا ہو سکے بانٹتے جائیں، یہی آپ کا مشن ہے. تو جی ناظرین، یہ تھے رانا احسان الہی نقشبندی صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سماعت کی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.